بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام مجھے 10 منٹ دیے گئے ہیں اپنے اظہار خیال کے لیے۔ وہ میرا اظہار خیال نہیں بلکہ وہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارکہ کے حوالے سے جو محفل نکات پذیر ہے وہ حضور کی جو شان اور آپ کی عظمت اور رفعت ہے وہ اس کا بیان ہے۔ ہر سال کی طرح آج کی یہ محفل بھی انعقاد پذیر ہے۔ یہ محافل ہمیں 3 طرح کے فائدے دیتی ہیں اور ان محافل کو تقریباً ہمیں 3 فوائد دینے چاہیے۔ سب سے پہلا فائدہ ان محافل کا روحانی فائدہ ہوتا ہے۔ جن محافل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو وہاں پر روح کو تسکین ملتی ہے۔ اور اس کی ایک مثال میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ آپ نے کبھی کسی بچے کو دیکھا ہے جو حفظ قرآن کر رہا ہو؟ میری دانش کے مطابق حفظ کرنے والے بچے کو قرآن کے مفاہیم اور ان کے معانی سمجھ نہیں آتے۔ یہ میں 100% شورٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ جو بچہ حفظ کر رہا ہوتا ہے اس کا تعلق رٹنے کے ساتھ ہوتا ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ حافظ بن کے جب عالم بنے تو پھر اس کے ساتھ اس کے سمجھنے کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ جو بچہ حفظ کر رہا ہوتا ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ جیسے میں بیٹھا ہوں صرف ایسے بیٹھ کر وہ سبق یاد کر رہا ہوں۔ کبھی حفظ والے بچے کو ایسے دیکھا بیٹھے ہوئے صرف ایسے ہی بیٹھا ہو جیسے میں بیٹھا ہوں، یا کیسے بیٹھا ہوتا ہے وہ یوں کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جتنی تیز یوں کر رہا ہوتا ہے اتنی تیز ہی اس کو سبق یاد ہو رہا ہوتا ہے۔ کبھی بھی کوئی حفظ کا بچہ آپ کو جیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں ایسے حفظ کرتا ہوا نظر نہیں آئے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ بات؟ وہ کون سی چیز ہے جو اس کو وجد میں لا رہی ہوتی ہے؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید کا ڈائریکٹ اس کی روح کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اور انسان نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جھوم رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور انسانی باڈی کیونکہ روح کی محتاج ہے تو روح چونکہ اللہ کے انوار و تجلیات میں وہ ایک اس رقص کی کیفیت میں ہوتی ہے، تو لا محالہ وہ طالب علم جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ بھی جھوم رہا ہوتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ انسان کو فیل ہو یا نہ جسمانی طور پر جہاں اللہ اور اس کے رسول کا اور اچھے لوگوں کا ذکر خیر ہو وہاں پر انسان کو روحانی سکون ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان محافل میں ہمیں جو علمی فائدہ ہے وہ حاصل ہوتا ہے، کوئی اچھی بات پتہ چل جاتی ہے، کوئی انسان سیکھ لیتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سارے محفل سے فارغ ہوں گے تو پچھلی دفعہ تو پالک اور گوشت تھا، اور اس دفعہ ڈاکٹر صاحب اگر یقین دہانی کروا دیں تو میرے گفتگو میں مزید نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جی پالک گوشت ماشاء اللہ، یہ ہے جی ہمارا جسمانی فائدہ۔ اور آپ یقین کریں یہ تینوں فائدے بزرگان دین کے ہاں صدیوں سے جو ہے وہ رائج ہیں۔ آپ اندازہ کریں جس کو کہیں کھانا نہیں ملتا تھا وہ کسی بزرگ کی درگاہ پہ چلا جاتا تھا۔ آج بھی جس کو کھانا نہیں ملتا وہ داتا صاحب چلا جائے، ایک نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں روزانہ کھانا رازق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ان بزرگوں کے ہاں سے ہمیں یہ فوائد ملتے ہیں۔ ہم چونکہ اس سچی محفل میں بیٹھے ہیں اور سچوں کی محفل ہے تو سچی بات بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ ہماری محافل کھانے میں 100% اچیو کر لیتی ہیں، لیکن علم اور روحانی اعتبار سے ہماری محافل پیچھے ہے۔ اگر ہم سچوں کی محفل میں بیٹھے ہیں تو ہمیں سچائی تسلیم کرنی چاہیے۔ ہماری محافل میں الحمدللہ ہر جگہ پہ ربیع الاول شریف میں آگے کہیں دیکھیں تو کتنا وسیع انتظام ہوتا ہے کھانے پینے کا۔ تو علم اور روحانیت جو ہے ان کو ہمیں اپنی محافل میں واپس آنا چاہیے۔ علماء اور خطباء کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے کہ وہ کام کی بات لوگوں کو بتائیں میلاد النبی کی محافل میں، اور جو منتظمین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ علم کے حوالے سے جو چیز ہے اس کو پروموٹ کریں۔ میرے 6 منٹ گزر چکے ہیں۔
4 منٹ جو میرے باقی ہیں میں اس حوالے سے حضور کی سیرت طیبہ سے متعلق ایک بات صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جب اسلام کی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں اسلام صرف چند عقیدے اور صرف چند عبادات کا نام ہے کہ نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج کرتے رہو، یہی اسلام ہے، یا اللہ کو مان لو، رسولوں کو مان لو اور فرشتوں کو مان لو، آخرت پہ ایمان لے آؤ، تو یہ ایمان ہے میرے بھائیو، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ لیکن اسلام معاملات کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دیتا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت، سب سے طویل آیت سورہ بقرہ کی 282 نمبر آیت ہے، جو نہ نماز کے اوپر ہے، نہ روزہ کے اوپر ہے، نہ حج کے اوپر ہے، نہ زکوٰۃ کے اوپر ہے، وہ انسانی لین دین کی اہمیت اور اس کے تقاضوں کے اوپر ہے۔ پتہ چلا اسلام سب سے زیادہ اہمیت کس کو دیتا ہے؟ معاملے کو دیتا ہے۔ آپ نے بات سنی ہوگی کہ اگر کسی بندے کو جانچنا ہو تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، اس کے ساتھ کھانا کھا کے دیکھو، اٹھ بیٹھ کے دیکھو، تمہیں اس بندے کا بہتر پتہ چل جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اسلام کے جتنے معاملات ہیں ان میں سے ایک معاملہ ہے انسان کا، اس کا کھانا پینا بھی ہے۔ مجھے یہ تھا کہ میرے پاس کوئی آدھا گھنٹہ 35 منٹ ٹائم ہوگا تو نبی پاک علیہ السلام نے جو کھانے اپنی زندگی میں کھائے اور کس طرح کھائے، وہ پورا میں چاہتا کہ وہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا، لیکن جو ڈیکورم ہے ہم اس کو انشاءاللہ فالو کریں گے۔ تو کھانا پینا بھی وہ نہیں، انشاءاللہ کھانا پینا اسلام میں اگر ٹھیک نہیں ہے تو آپ یقین کریں آپ اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اگر کھانے پینے کی وجہ سے میں اور آپ بیمار ہیں، نہ کھانے کی وجہ سے یا زیادہ کھانے کی وجہ سے، تو ہم اپنی پوری ڈیوٹی اسلام والی بھی صحیح پرفارم نہیں کر سکتے۔ اگر میں اور آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں اور کوئی مرض ہے، تو کیا ہم اسلام میں نماز، روزہ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اگر یہ بندہ شوگر کا دائمی مریض ہے، عمر اس کی 40 سال ہے، کیا وہ ٹھیک روزہ رکھ سکے گا؟ کیا وہ ٹھیک حج کر سکے گا؟ کیا وہ جہاد کر سکے گا؟ پتہ چلا انسانی جسم کو باقی رکھنے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے غذا اور غذائی احکامات کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی توحید و رسالت کی احکامات کی ضرورت ہے۔ اور ہماری سوسائٹی میں کھانے پینے کا جتنا اجاڑ ہم مسلمان کرتے ہیں، آپ یقین مانے کوئی قوم نہیں کرتا۔ میں اس شعبے کا آدمی ہوں، ہمیں لوگوں کے نکاح پڑھانے کا اتفاق ہوتا ہے، شادیوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اور لوگوں کے جنازے پڑھانے کا، گل کرنے کا، 40ویں میں جانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں ہم مسلمان ان محافل کے کھانے کو اللہ کا رزق اور نعمت سمجھتے ہیں۔ جتنا لوگ ولیموں اور شادیوں میں کھاتے ہیں، مجھے دیانتداری سے بتائیں، میں نہ جذباتی تقریر کر رہا ہوں اور نہ آپ سے میں جذبات چاہتا ہوں، کیا ہم شادیوں میں کھانا کھاتے زیادہ ہیں یا ضائع زیادہ کرتے ہیں؟ زیادہ ہمارا، آپ ٹیبل دیکھ لیں کبھی شادی کے بعد، ہم نان کو تو اللہ کا دیا ہوا رزق سمجھتے کوئی نہیں، آپ یقین مانیے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں کھانے پینے کے متعلق اتنے ہی تاکید سے احکامات ارشاد فرمائے ہیں جتنے احکامات توحید و رسالت اور باقی دین کے متعلق فرمائے ہیں۔ حضور کا کھانا پینا، آج نیٹ کی دنیا ہے اور کوئی مشکل نہیں رہا چیزوں کو سرچ کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام کے معقولات اور مشروبات اور ان کے انداز ابھی کبھی آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو سینکڑوں احادیث مبارکہ نبی پاک علیہ السلام کے کھانے پینے کے بتائے ہوئے آداب اور کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر ملے۔ اگر ہم یقین کریں وہ چیزیں ہی اپنا لیں جو حضور نے تناول فرمائیں اور جس وقت میں تناول فرمائیں، ہم بہترین مسلمان بن سکتے ہیں اور بہترین اپنی ڈیوٹیاں بھی پرفارم کر سکتے ہیں۔ مثلا اسلام نے اپنے 24 گھنٹوں میں سونے سے پہلے آخری کام عشاء کی نماز رکھی۔ یہ 2 × 2 = 100% اسلام کی تعلیم ہے۔ سب سے آخری کام دن کا وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ باقی سارے کام اس سے پہلے ہو جانے چاہیے، اسلام کی یہی تعلیم ہے۔ لیکن آج آپ سوسائٹی کو دیکھیں کہ آپ کی 99% شادیاں رات کو 9، 10، 11 بجے ہوتی ہیں، اور اگر 1 ڈش پہ پابندی بھی حکومت کی طرف سے ہو اور 10 بجے کا ٹائم بھی متعین ہو، تو ہمارا قومی ضمیر ایسا بن چکا ہے اور قومی المیہ کہ ہم اندر کھاتے پیسے دے کے اپنی مجالس کی ڈیوریشن بڑھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کا اور میلاد النبی کا ایک پیغام آپ کے نام اور میرے نام یہ بھی ہے کہ ہم اپنا کھانا پینا اپنی زندگی میں بہتر کر دیں. اور ہم باہر والوں کی اور یورپ کی اور امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، کہ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا یہ انسان کو صحت دیتا ہے، انسان کو مالدار بناتا ہے. تو یہ اسلام کی اصل تعلیم ہے. نبی پاک علیہ السلام نے کھانوں میں جو چیزیں استعمال فرمائیں ان میں سر فہرست چیز کھجور ہے. آقا دو جہاں علیہ السلام کھجور تناول فرماتے ہیں. آج ڈاکٹر صاحبان سارے بیٹھے ہیں، میرا شعبہ یہ میڈیکل سائنس اور ڈاکٹری نہیں ہے، میں تو ایک اسلامک اسٹڈیز کا PhD پروفیسر ہوں اور اس وجہ سے میرا نام ڈاکٹر ہے. ورنہ وہ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جتنی غذائی اجزاء اور ان کی جتنی کوالٹی مجھے اور آپ کو چاہیے وہ ہمیں سب سے بہتر حضور کے کھانوں میں نظر آ سکتی ہے. حضور نے کھجور کھائی ہے، حضور نے پانی بھی پیا ہے، اور آپ سن کے حیران ہوں گے حضور نے فالودہ بھی کھایا ہے. میں آپ کہیں مولوی صاحب آئے تھے نواں شوشہ چھوڑ کے چلے گئے. عربی میں فالودے کو فالو زج کہتے ہیں. اور جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور اس وقت کیا عالم ہوگا جب دنیا یہاں چلی جائے گی. تو آپ نے کہا کہ جبریل میری امت کا عالم کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا آپ کی امت سکون میں ہوگی، دنیاوی ٹھاٹ باٹ میں ہوگی اور فالو زج کھائے گی. آپ نے فرمایا فالو زج ہے کیا جس کو ہم فالودہ کہتے ہیں؟ اس وقت جبریل امین نے نبی پاک علیہ السلام کو مطلع فرمایا کہ یہ چیز ڈال کے جو ہے وہ فالودہ بنتا ہے، لیکن وہ ہمارے یہاں والا فالودہ نہیں ہے جیسے ہم فالودہ کھاتے ہیں. یہ اتفاق سے بات آ گئی ہے ضمن تو آپ کے سامنے بیان کی ہے. میں اس کے اندر سے دیکھتا ہوں کہ اس کی جو فالوزت کے کانٹینٹ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جبریل امین نے رکھے وہ کیا تھے. میں اس کی انتہائی جو کانٹینٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ فالودے والی جو حدیث مبارکہ ہے اس کی حکمت کیا تھی. میرے سامنے آ جاتی ہے، میں رکھ کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے جو چیزیں اور مزید بیان فرمائی ان میں آپ ایک بات یہ دین رکھ، آپ نے گوشت بھی تناول فرمایا اور آپ نے دو گوشت بہت پسند کیے. آپ کبھی بکرے کا گوشت لینے جائیں اور سنت سمجھیں کہ حضور نے کون سی چیز پسند فرمائی تو کیا لے کے آتے ہیں؟ دستی. دست عربی میں کہتے ہیں، فارسی میں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں. فارسی بھی عربی سے آئی ہے تو دست ہاتھ ہے، اور دستی اس جانور کے جو اگلے دونوں بازو ہیں ان کے گوشت کو کس کا گوشت کہتے ہیں؟ دستی کا گوشت کہتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے دستی کے گوشت کو پسند فرمایا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ران کا گوشت نہیں کھایا. حدیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے باقاعدہ جو اس کی ہے ران ہے اس گوشت کو پسند فرمایا. پٹ کے گوشت کا جو الفاظ ہیں وہ بھی باقاعدہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے. حضور نے یہ بھی بات تاکید کے ساتھ فرمائی کہ بھائی کسی بندے کے بارے میں عرض کیا گیا حضور یہ بندہ لیٹ کے کھاتا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ آپ کو ہوتا کیا، بھائی میں جو سارے جانوں کا سردار ہوں اور نبیوں کا امام ہوں، میں تو ٹیک لگا کے نہیں کھاتا. تو کھانے کے کانٹینٹ بھی بتائے اور کھانے کے ساتھ ساتھ جو کھانے کا انداز ہے وہ بھی فرمائے. اور کھانے سے پہلے حضور نے ہاتھ دھوئے لیکن صاف نہیں کیے کسی چیز کے ساتھ، ٹاول وغیرہ کے ساتھ، لیکن کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے اور صاف بھی کیے. دیکھیں کتنی بڑی نفسیاتی حضور کی تعلیم ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے ہیں لیکن ان کو کسی چیز سے صاف نہیں. کیوں کہ ممکن ہے اس کے اندر بھی جرمز ہوں، تولیے کے اندر بھی، اور آپ نے انہی ہاتھوں کے ساتھ کھانا تناول فرمایا. آپ ہاتھ دھو کے بیٹھ جائیں تو 1 منٹ کے بعد ہاتھ ویسے خشک ہو جاتے ہیں. اور کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئے ہیں تو پھر ان کو صاف کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد ہم بھی کھائیں گے، بیٹھیں گے، اس کے بعد سب کے ہاتھوں کے ساتھ کوئی سالن لگا ہوگا، کوئی روٹی لگی ہوگی، تو ہم کراہت کے ساتھ ایک دوسرے سے سلام لے رہے ہوں گے اور یوں کر کے لے رہے ہوں گے. آپ نے فیل کیا نا عموماً جب بھی ہاتھ میں ہو یا موبائل تو ہم یوں کر کے. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ پورے ہاتھ کے ساتھ مصافحہ فرمایا. اور کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئے ہیں تو خشک کیے ہیں تاکہ کسی کے ساتھ سلام لینا ہو تو پورے طریقے سے سلام لیا جا سکے. کتنی کمال تعلیمات ہیں جو آقا دو جہاں علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی. مل کر کھانا کھانا اور جدا جدا کھانا دونوں طرح ٹھیک ہے. کہ اگر ہم اکٹھے کھانا بیٹھنے کی ساری فضیلتیں بیان کریں اور صبح بچوں نے جانا ہو اسکول تو سارے پھر انتظار ہی کرتے رہیں
ناشتہ بنے گا، سب کا ٹیبل پہ رکھا جائے گا تو سارے کھائیں گے۔ اس لیے اسلام نے اکٹھا کھانا کھانے کی بھی تعلیم دی ہے اور الگ الگ کھانا کھانے کی بھی تعلیم دی ہے۔ میں آپ ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں اور بات وائنڈ اپ کرتا ہوں، وہ جو فلودے والی بات ہے، پہلے تو حوالہ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کہیں اور سے بھی اس حدیث کو تسلی سے پڑھ لیں۔ سنن ابن ماجہ ہے اور حدیث نمبر ہے 3340۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3340۔ وہ در حدیث پوری سنیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ سب سے پہلے ہم نے فالوزج کا نام، فالودے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فالوزج۔ ہم نے فالوزج کا نام اس وقت سنا جب جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ کی امت ملکوں کو فتح کرے گی، آپ کی امت ملکوں کو فتح کرے گی اور اس پر دنیا کے مال و متاع کا ایسا فیضان ہوگا کہ وہ لوگ فالوزج کھائیں گے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل مل فالوزج، فالوزج ہے کیا، فالودہ ہے کیا؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ حضور لوگ گھی اور شہد ملا کے کھائیں گے، یہ فالودہ ہے۔ آج فالودہ تھوڑا ہمارا تبدیل ہو گیا اور چیزوں میں چلا گیا، لیکن آپ نے جو فرمایا کہ گھی اور شہد ملا کے کھائیں گے، ابن ماجہ حدیث نمبر 3340 میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس حدیث کو اور اس بات کو سن کر آپ کی ہچکی بند گئی۔ اب ہچکی بندنے سے محدثین نے دو مفہوم مراد لی ہیں، یا تو آپ چونکہ دنیا داری کے لیے تشریف نہیں لائے تو آپ نے فرمایا میری امت دنیا داری میں غرق ہو جائے گی، تو آپ کو تھوڑا سا تردد ہوا، آپ کی ہچکی بند گئی۔ اور ایک کچھ محدثین نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ آپ کی ہچکی بن گئی، اس کا مطلب ہے آپ نے جب کوئی کھانے کی بات کا لفظ سنا اور نئی چیز، تو جیسے ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے، ایسے آقا دو جہاں علیہ السلام کا بھی دل کیا کہ میں چیز کو کھا لوں اور میں دیکھوں کہ یہ چیز ہے کیا۔ یہ بات میں نے اس لیے سر رائے کر دی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا آنا جہاں ہمارے لیے باقی بڑے فوائد اور امت کے اوپر احسانات ہیں، وہاں یہ باتیں جن کا 24 گھنٹے ہماری زندگی کے ساتھ تعلق ہے، ان کے اوپر بھی نبی پاک علیہ السلام نے بڑی توجہ دی۔ میرے بھائیو، وقت پہ کھانا، وقت پہ سونا اور اچھا کھانا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا سونے سے پہلے ضرور کچھ کھایا کرو، کیوں کہ اگر تم سونے سے پہلے نہیں کھاؤ گے تو تمہیں جلدی بڑھاپا آ جائے۔ یہ نہیں سمجھ ہے وجہ کیا ہے کہ جب انسان سوتا ہے اور اپنا سانس لیتا ہے تو اس سانس کے پورے نظام تنفس میں انسان کی جتنی انرجی کی کنزمپشن ہوتی ہے شاید اتنی ہی چلنے پھرنے میں ہوتی ہے، یا اس میں زیادہ ہوتی ہے اور اس میں کم ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا سونے سے پہلے اپنا تیل پانی پورا کر لیا کرو، ضرور کھایا کرو، خواہ تمہیں ایک مٹھی بھر کھجور کھانا ہی کیوں نہ ہو، ضرور کھایا کرو۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے بھونا ہوا گوشت بھی کھایا۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے حضور سے ہی حضور کا پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ کوئی اللہ کے نبی ہیں جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مجھے ذرا ان کے بارے میں بتائیے۔ وہ آنے والے شخص نے کہا، حضور کو جانتا نہیں تھا، تو حضور نے فرمایا بھائی میں ہی ہوں اللہ کا بھیجا ہوا نبی، اس کے اوپر کب کبھی داری ہوگی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کو تسلی دی اور آپ نے فرمایا بھئی تم کیوں مجھ سے ڈرتے ہو، میں تو آمنہ کا بیٹا ہوں علیہ السلام، میں تو جناب آمنہ کا بیٹا ہوں جو کہ خشک کیا ہوا گوشت چبا کے کھایا کرتی ہے۔ یعنی اسے پتا کیا چلا کہ عربوں میں اور حضور کے گھروں میں گوشت کھانے کا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی تھا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے چوری بھی کھائی۔ حدیث مبارکہ ہے، اس کا نمبر بھی نوٹ کر لیں، ابن ماجہ 3342، آپ نے چوری بھی تناول فرمائی۔ اس کے علاوہ نبی پاک علیہ السلام نے جو بہت ضروری بات ہے آج کہ جو آٹا ہے وہ چھان کے نہیں کھایا، وہ چھنا ہوا جو آٹا ہے وہ نہیں کھایا بلکہ اس کے سمیت کھایا، جو پورا فائبر تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آٹے میں شامل فرمایا۔ حدیث مبارکہ سنیں، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ان کے گھر مہمان بن کر گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ام ایمن ان کی والدہ ہے، آپ مہمان بن کر گئے تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کے لیے ام ایمن نے آٹا چھان کے روٹی بنانی شروع کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا ام ایمن ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا ام ایمن نے کہ اے اللہ کے حبیب، ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے باعزت تو ہم اس کو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھلاتے ہیں، صاف شفاف آٹا
جو بالکل چھان سے پورے سے پاک صاف ہو. تو آپ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام ایمن ردی ہے فی ہے ثم جنی ہے، میں تمہارے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھاؤں گا، تم اس چھان کو آٹے کے اندر ملاؤ، ردی ہے اس کو واپس ملاؤ اس کے آٹے میں، ثم جنی ہے پھر اس چھان کے ساتھ ہی آٹا گوندو، یہ تم گوندو میں تمہارا یہ کھانا ضرور کھاؤں گا. یہ کتنی بڑی میڈیکل ایک ایڈوائس ہے میرے اور آپ سب کے لیے. ہم میدے سے بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں. آج وہ ڈاکٹر عفان صاحب ہیں، بڑے بیچارے گالیاں بھی سن رہے ہیں لوگوں کی اور اچھی باتیں بھی لوگوں کو سنا رہے ہیں. تو سموسے کے حوالے سے اور میدے کے حوالے سے جو چیزیں جلدی ہضم ہو جاتی ہیں پھر بعد میں انسان کے لیے مسائل پیدا کرتی ہیں. مطلب میری ان باتوں کا یہ ہے کہ میرے بھائیوں کھانے پینے کے اوپر توجہ دینا، کھانے پینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانا، یہ کوئی اسلام سے دوری والی بات نہیں، یہ عین اسلام کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ حضور کی امت آنے سے جو امت کو خیرات ملی حضور کی آمد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو فہم و فراست کا کردار ہے اور اس میں جو لائف سٹائل کا کردار ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ بھی نصیب فرمائے. میں شکر گزار ہوں محترم ڈاکٹر الیاس صاحب کا اور پورے آئی ڈپارٹمنٹ کا جنہوں نے یہ بابرکت محفل کا انعقاد کیا اور ہمیں یاد رکھا. اللہ تعالیٰ سب شرکا سب منتظمین پر اپنا فضل و کرم فرمائے. ہماری رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مستغيثين ويا دليل المطهرين ويا مفرح المحزونين أغثني يا أغثني يا أغثني توكلت عليك يا ربي فزت لك أمري يا رب يا رب يا رب يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا كريم يا الله يا حافظ يا واحد يا ودود يا جواد يا باسط يا كريم يا وهاب يا ذو يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق يا عليم يا حكيم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم
یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان نفعنی منک ونفحات خیر تغنینی بهم من سواک ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح انا فتحنا لك فتحا مبین نصر من اللہ فتح کریم اللہم یا غنی یا معید یا مغید یا ودود یا ذا العرش المجید یا فاعل ما یرید اغنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک ومن سواک واحفظنی بما حفظت من ذکرک وانصرنی بما نصرت به الرسل انک على كل شيء قدیر یا پاک پروردگار عالم ہم تمام اخواب نے جو کلام پاک پڑھا یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ جو نعت خوانی ہوئی سلام پڑھا گیا پروفیسر صاحب نے یا اللہ دین کی باتیں بتائی یا اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ یہ ڈاکٹر ناصر صاحب کی کاوشوں سے یا اللہ یہ محفل سجی یا اللہ حلال طیبہ مال اس لنگر پہ خرچ کیا گیا یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ اس تمام اعمال خیر کا ثواب آدم علیہ نبی علیہ السلام کے زمانہ مطالعہ سے لے کر قیامت قائم ہونے تک تمام انبیاء اعظام اولیاء اکرام کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح مقدسہ کو بچا یا اللہ خصوص بالخصوص تمام احباب جو یہاں پہ موجود ہے ان کے پیر و مرشد یا اللہ تمام کو اس کا ثواب ہوتا یا اللہ تمام احباب جو یہاں موجود ہے ان کے جو بھی اہل خانہ یا اللہ یا دوست احباب